الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے رجب کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا مبارک کلام بھی پڑھا گیا اور حمد و نعت بھی پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہت بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ملتا ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم نے اس دعاؤں کے حصے کو چھوڑ رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ہم بہت سے مصائب اور پریشانیوں کا شکار بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو اتنا بڑا ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبح و شام کی دعائیں، دن اور رات کی دعائیں، نمازوں کے بعد کی دعائیں، سفر اور حضر کی دعائیں، خلوت اور جلوت کی دعائیں، وہ زندگی کا کون سا لمحہ ہے اور کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہیں مانگا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا، یہ در حقیقت اس میں ہمارے لیے سبق اور تعلیم ہے۔ لیکن آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم ان مشکلات اور پریشانیوں کا رونا روتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ہم ان مشکلات کا تذکرہ اور تبصرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن کس سے کرتے ہیں؟ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں سے کرتے ہیں۔ ہم اپنا رونا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تو کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا وہ ایک ہی ذات ہے، شافی مطلق وہ ایک ہی ذات ہے، مؤثر حقیقی ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، اور وہ ذات ایسی قادر مطلق ہے
کہ وہ ہمیں مشکلات سے بھی نکال سکتی ہے، بیماریوں سے شفا بھی دے سکتی ہے، پریشانیوں کو دور بھی کر سکتی ہے، لیکن ہم جانتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود آخر ہم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سبق دے کر گئے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں، ان دعاؤں میں سے ایک یہ دعا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ، رجب اور شعبان کی ہمیں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ رجب اور شعبان کے مہینے برکت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں، ان ایام میں اللہ نے برکت رکھی ہے، برکت موجود ہے. اگر ان ایام میں برکت نہ ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اس کی برکت کا سوال نہ فرماتے. تو آپ کا سوال کرنا در حقیقت ہمیں بیدار کرنا ہے کہ ان ایام کے اندر برکت موجود ہے، اور وہ برکت آپ کے دروازوں پر دستک بھی دے رہی ہے، اور وہ برکت آپ کے دلوں پر دستک بھی دے رہی ہے کہ بھائی دل کے دروازے کھول دو، گھر کے دروازے کھول دو تو یہ برکت داخل ہو جائے. لیکن ہم ہیں کہ نہ اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں، نہ اپنے گھروں کے دروازے کھولتے ہیں، اور پھر ہم برکت بھی پکارتے ہیں. برکت کی چاہت بھی دل میں رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، لیکن دروازے کھولنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص برکت کی چاہت دل میں رکھتا ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اور بے برکتی کا رونا روتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے. کہتا ہے جی وقت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. یعنی بے برکتی کا رونا بھی انسان آج روتا ہوا نظر آتا ہے، اور برکت کا متلاشی بھی ہے کہ کہیں سے برکت مل جائے تو اسے حاصل کر لوں. اس کا متمنی بھی ہے، دل میں چاہت بھی لیے ہوئے ہے کہ برکت مجھے مل جائے. تو یاد رکھیے کہ برکت کا حصول تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن ایک بات ہے، آسان تو بہت ہے، ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اور دنیا کے اندر بھی اصول یہی ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں. اب وہ ہماری کوشش چاہے کتنی ٹوٹی پھوٹی سی ہوتی ہے، ناقص سی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کر دیتا ہے. دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلی چیز انسان کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے، ارادہ. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نرا ارادہ کافی نہیں ہوا کرتا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لوں کہ مجھے سمندر پر جانا ہے، مجھے کسی اور شہر میں جانا ہے. یہ تو ارادہ ہے، لیکن کیا اس ارادہ کرنے سے میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اب ارادے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سعی اور کوشش کا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرنے کے بعد کوشش شروع کر دے، جیسا بھی ہے شروع کر دے، اور جب وہ کوشش کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ اس کوشش میں اسے کامیاب کر دیتا ہے. دنیا کے اندر ایک آدمی مال چاہتا ہے، ایک آدمی اولاد چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے. ایک آدمی اولاد چاہتا ہے، نکاح کرتا ہے،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اولاد کی چاہت ہو اور نکاح بھی نہ کیا ہو، اور اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر نکاح کے اولاد مل جائے تو کیا کہیں گے کہ بے وقوف ہے۔ اگر اولاد چاہیے تو اس کے لیے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر مال چاہیے اس کے لیے کوئی تجارت، ملازمت کچھ کرنا ہوگا۔ خالی نیری تمنا کرنے سے انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور دنیا کے معاملے میں ہمارا یہ معیار ہے۔ لیکن جب بات برکت کی آتی ہے، اور برکت کی ہم چاہت بھی رکھتے ہیں، بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، اور بغیر کچھ کیے برکت ہمارے شامل حال ہو جائے، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور اس پر میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو برکت والے ایام ہیں۔ ان برکت والے ایام میں جو ہمیں متعین کر کے بتا دیے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ دیکھو یہ رجب اور شعبان کے برکت والے مہینے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت کو طلب کرو، اور طلب کے دو معنی ہوتے ہیں۔ طلب کے ایک معنی تو یہ ہے کہ زبان سے طلب کرو، زبان سے اللہ سے سوال کرو، لیکن نرا زبان سے سوال کرنا یہ کافی نہیں جب تک کہ لیے اس کی صحیح اور کوشش نہ کی جائے۔ اب صحیح اور کوشش کس طرح سے کرے کہ وہ جو برکت موجود ہے، برکت کا زمانہ ہے، اور ایسے برکت کے زمانے میں بھی اگر ہم محروم رہ گئے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے صحیح اور کوشش ہے۔ وہ صحیح اور کوشش کیا ہے؟ وہ صحیح اور کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ جب آدمی کی زندگی گناہ اور معصیت کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسا کرنے والا رحمت اور برکت کے دروازوں کو خود بند کر دیتا ہے، اور بے برکتی کے، اللہ کی ناراضگی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ ہم ان بے برکتی کے، اللہ کی ناراضگی کے جو دروازے ہیں، راستے ہیں، ہم اس کو بند کر سکتے ہیں اور رحمت اور برکت کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں۔ یہ تو اختیار میں ہے، غیر اختیاری کسی چیز میں کلام نہیں ہو رہا۔ کوئی ایسی بات عرض نہیں کی جا رہی کہ جو ہم نہ کر سکتے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑا جائے۔ کیا گناہ کو چھوڑنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ ارے بھائی، گناہ کو چھوڑنا تو بہت آسان ہے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں گناہ کا خیال ہی نہ آئے، اور سارا ماحول ایسا پاکیزہ ہو جائے کہ کہیں سے گناہ کی دعوت بھی نہ ملے، کوئی ہمیں اس طرف مائل بھی نہ کرے، متوجہ بھی نہ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں ایسا ہو نہیں سکتا۔ گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوں گے، شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ تقاضے نہیں رکھے، لیکن فرشتوں کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، کوئی درجات کی بلندی بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر کے تقاضے رکھے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو دنیا میں مجبور کر کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اختیار اور ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے وہ نیکی کر سکتا ہے، اور اپنے اختیار اور ارادے سے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اختیار و ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ خیال تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ اس خیال کے ذریعے سے بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنی نزدیکی دینا چاہتا ہے، کہ جب یہ گناہ کا خیال تمہارے اندر پیدا ہو، میلانات تمہارے اندر پیدا ہو، اب وہاں پر کیا کرو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس تقاضے پر عمل کر لو، بلکہ اس کی مخالفت کرو، اور مخالفت کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچاؤ۔ بس جب آپ ہمت اور ارادہ کر کے
اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور آپ نہیں بچاتے، آپ تو صرف ارادہ کرتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ آپ کو بچا دیتا ہے۔ اور یہ تھوڑی سی ہمت اور ارادہ کر کے اپنے کو بچانا، تھوڑی سی ہمت اور ارادہ کر کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ جس وقت انسان کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچانا یہ فرض ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے گناہ سے بچانا بھی فرض ہے۔ اور جب آدمی ہمت اور ارادہ کر کے اپنے کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچاتا ہے تو اسے اسی درجے کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا جو فرض نماز پڑھ کے حاصل ہوتا ہے، وہی قرب گناہ سے بچ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! اور یہ فائدہ، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے نا، 5 وقت کی فرض ہے، لیکن اللہ کے قرب کے جو مواقع ہیں وہ تو زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہمیں موجود ہیں، ہر لمحے کے ساتھ وہ تقاضے موجود ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ تو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کا قرب لینا نہیں چاہتے۔ ہم اس وقت خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، شہوات اور لذات کے بندے بن جاتے ہیں، اور جو شہوات اور لذات کہتی ہیں، جو نفس کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم ان خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ورنہ قرب کے مواقع تو ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، لیکن قرب کے جو مواقع ہیں اللہ کے، وہ تو زندگی کے ہر سانس کے ساتھ موجود ہیں، زندگی کے ہر قدم کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تیرا ہر اٹھنے والا قدم یا تو تجھے جنت سے قریب کر رہا ہے یا تجھے جہنم سے قریب کر رہا ہے۔ اگر تیرا اٹھنے والا قدم اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، تیرے دل کے اندر یہ فکر ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور مجھے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا ہم تحمل نہیں کر سکتے، اللہ کے غضب اور غصے کا ہم تحمل نہیں کر سکتے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت عاجز ہیں، کیسے اس کا تحمل کر سکتے ہیں؟ تو سوچنا ضرور چاہیے کہ میرا اٹھنے والا قدم، میری زبان سے نکلنے والا کلام، میری کسی سے میل اور ملاقات کیا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے؟ اگر اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو وہ کام کر لینا چاہیے، وہ کلام اور ملاقات کر لینی چاہیے۔ اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ ناراض ہوگا، تو پھر خالی لذت اور مزے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں طالب لذات نہیں بننا چاہیے، ہمیں طالب مولا بننا چاہیے، اپنے مولا کا طالب بننا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اپنے مولا کا طالب ہے وہ کہیں پر بھی خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہے، کہیں پر بھی خسارے میں نہیں ہے، وہ تو فائدے ہی فائدے میں ہے۔ تو انسان تو بہت کمزور ہے، بہت عاجز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک کرونا وائرس کی وبا پھیلی، جبکہ یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے اور سائنس اپنے کمالات کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ایک مرض کے علاج سے آج لوگ قاصر ہیں، اسے روکنے سے قاصر ہیں۔ کہ خالی شہروں میں پھیلنے کی بات نہیں، وہ تو بر اعظموں میں پھیل رہا ہے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اور دوسرے بر اعظم سے تیسری جگہ، چوتھی جگہ، کتنی دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور یہاں سے انسان کی اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور اگر اس کی حیثیت کچھ بن سکتی ہے تو وہ جبھی بن سکتی ہے کہ اللہ کی دامن رحمت میں یہ پناہ لے لے۔ جب تو کچھ حیثیت والا ہے، اور اگر اللہ کی دامن رحمت کے اندر یہ نہیں ہے تو بھائی پھر اس سے بڑا محروم بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان برکت والے ایام میں کیا ہم برکت کے متمنی ہیں، کوئی دل میں تمنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو منبع خیر و برکات ہے، کہ جہاں سے سارے عالم کے اندر خیر و برکت تقسیم ہوئی اور قیامت تک تقسیم ہوتی رہے گی۔ لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما، اور آج وہ برکت ہمارے در پر چل کر آ گئی، لیکن اس کے باوجود ہم برکت کو حاصل نہیں کر رہے، جبکہ طلب تو دل کے اندر رکھتے ہیں۔
تو سوچنا چاہیے کہ یہ آخر کس وجہ سے ہے، یہ محرومی کیوں ہے؟ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر کیفیت یہ ہے کہ جو انسان جس جگہ پر ہے، جس حالت کے اندر ہے، اپنی حالت پر مطمئن ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں. اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر انسان اپنی خوبیاں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر انسان اپنا معتقد نظر آتا ہے. اور بھائی اپنی قصیدہ خوانی کرنا اور اپنے آپ کا خود معتقد ہو جانا، یہ ایک خود فریبی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. اس خود فریبی اور دھوکے سے ہمیں نکلنا چاہیے. آج ہم نے یہ معیار کیوں بنا لیا، اور آج ہم اس نظر سے کیوں دیکھتے ہیں کہ میں اپنی نظر میں کیسا ہوں اور میں لوگوں کی نظر کے اندر کیسا ہوں؟ یہ ایک دھوکہ ہے. ارے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. اگر اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہوں تو سب کچھ ہے، اور اگر اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم نہیں ہوں تو بھائی میں لاکھ اپنے کو کچھ بھی سمجھوں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو آج ہم نے کچھ معیار تبدیل کر لیے، کسی دھوکے کے اندر مبتلا ہو گئے. یہی وہ غفلت ہے کہ جس سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ مل بیٹھنا اسی لیے ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بیداری پیدا کر دے. کیونکہ یہ زمانہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور فتنے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں. کبھی کسی نام سے فتنہ آتا ہے، کبھی کسی نام سے فتنہ آتا ہے، اور لوگ ان فتنوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جبکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین اور اسلام کی چھتری دی ہے، یہ سائبان ہمیں دیا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، اس دین کا سائبان آج ہمارے سروں پر موجود ہے. اس سے بڑھ کر ہماری کیا خوش قسمتی ہوگی؟ اور وہ نبی جو اللہ کے سب سے معزز اور مکرم نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس نبی کا دامن ہمیں حاصل ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں. اس سے بڑھ کے کیا شرف اور سعادت ہوگا؟ تو جب اللہ نے اتنی سعادتوں سے ہمیں نواز دیا کہ جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ نے اس پسندیدہ دین سے ہمیں وابستہ کر دیا، وہ چھتری، وہ سائبان ہمیں عطا کر دیا. کیا ہم اس چھتری اور سائبان سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کبھی اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انبیاء نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں یا تو اس امت کا نبی بنا دیجئے، اور اگر نبی نہیں تو اس امت کا امتی بنا دیجئے. کتنا بڑا شرف ہے، اللہ نے بن مانگے یہ نعمت عطا کر دی. لیکن افسوس ہے کہ آج ان نعمتوں کی ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے. ہر آدمی اپنی بولی بولتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے کو عالم فاضل سمجھتا ہے، اپنے کو کامل مکمل سمجھتا ہے، اور کچھ اپنے معیار مقرر کر رکھے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارے لیے معیار ایک ہی ہے، کسوٹی پرکھنے کی ایک ہی ہے، اور وہ کسوٹی اور معیار جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کے صحابہ کی زندگیاں ہیں. یہ ہمارے لیے معیار ہے، یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. اور اگر کوئی چیز اس سے ہٹی ہوئی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ قابل قبول کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ جو اس معیار اور اس کسوٹی سے ہٹی ہوئی ہے. اور پھر زمانہ کیسا زمانہ ہے کہ ایک طرف آفات ہیں، بلیات ہیں، وبائیں ہیں، اللہ کے غضب کی علامتیں موجود ہیں. ایک کرونا وائرس کی مثال موجود ہے کہ انسان اس کو روکنے سے عاجز ہے، اس کا علاج کرنے سے عاجز ہے. تو کیا یہ چیز ہمیں اس طرف متوجہ نہیں کرتی کہ ہمیں کتنا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اور اگر حفاظت ہوگی، ہم اگر بچ سکتے ہیں تو بھائی اللہ کے حکم سے بچ سکتے ہیں، اس کے دامن رحمت میں پناہ لے کر ہم بچ سکتے ہیں. ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ ایسی تحریکیں موجود ہیں
کہ جو ان آفات اور بلیات کو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو رحمت اور برکت کا نزول کرتا ہوں، اور جب میں رحمت اور برکت کا نزول کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت اور برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور کہا کہ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ ارے ایک بیٹا اگر باپ کا کہنا نہیں مانتا، باپ کی مخالفت کرتا ہے، باپ کو غصہ آتا ہے، تو اللہ کی اگر نافرمانی کی جائے کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کہ جس رب کا کھائے، جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے نعمتیں دی، اسی رب کی نافرمانی کی جائے، کیا اس رب کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو ہمیں تو بتایا گیا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو میرے غضب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو اس کا اثر انسان کی 7 پشتوں تک جاتا ہے، 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ کرتا ہے اور اس کی آنے والی نسلیں خیر و برکت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ آخر ہم کس طرح سے جی رہے ہیں اور کس سوچ اور فکر کے ساتھ جی رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جینے کا جو دائرہ ہے وہ دائرہ کیا ہونا چاہیے، اور ہم اس دائرے سے باہر کیوں نکل رہے ہیں۔ آج 8 مارچ ہے، پوری دنیا میں 8 مارچ عورت مارچ کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن کبھی سوچا کہ آخر اس عورت مارچ کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سوچتے، اور فی زماننا ایسی تحریکیں جو چل رہی ہیں جو مغرب زدہ ہیں، اس مغربی تہذیب کو اسلام پر غالب کرنا چاہتے ہیں، ہماری تہذیب پر غالب کرنا چاہتے ہیں، ہماری اقدار کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ساری ان کی سازشیں ہیں۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ یہ عورت مارچ کہاں سے شروع ہوا، یہ عورت کی آزادی اور حقوق کی جو تحریک ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ تو بھائی یہ اسلام نے یہ تحریک شروع نہیں کی، یہ تحریک تو یورپ اور امریکہ سے شروع ہوئی۔ کیوں شروع ہوئی؟ کہ اس یورپ کے ماحول کے اندر عورت سب سے زیادہ استحصال کا شکار تھی، مظلومیت کا شکار تھی، اور اسے انسانیت کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج وہ جو اتنے عورت کے حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، ان کے یہاں عورت کو انسان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور جانور سے بدتر سلوک عورت سے ہوتا تھا۔ اور یہ کیفیت تھی کہ آج جو اپنے آپ کو مہذب معاشرہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہاں یہ کیفیت تھی کہ عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں نیلامی کے لیے، جیسے ہمارے یہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طرح وہ عورت کو بیچا جاتا تھا اور عورت کی منڈیاں لگتی تھیں۔ تو اس کے خلاف وہاں کی عورت کھڑی ہوئی، اور وہ تحریک بڑھتے بڑھتے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی، اور پھر اس عورت نے اپنے تئیں حقوق حاصل کیے، اور اس نے اپنے طور پر جو حقوق حاصل کیے، تو آج وہ عورت کہہ سکتی ہے کہ وہ عورت ہے، لیکن اسلام کے اندر جو عورت ہے وہ اپنے کو صرف عورت نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اسلام عورت کو جو حقوق دیتا ہے، ایک حق تو وہ ہے، یاد رکھیے، کہ جو انسان اپنی کوشش سے، اپنی عقل سے حاصل کرتا ہے، اور ایک حق وہ ہے جو پیدا کرنے والا رب دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو اس یورپ کی عورت نے اپنی عقل سے اپنے حق کو حاصل کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ مرد کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ آج اس کے اندر حیا نہ رہی، اس کی حیا اور عفت کو نوچ لیا گیا، اور آج وہاں خاندان کا نظام تباہ ہو گیا۔ وہ عورت عورت تو رہی، لیکن وہ عورت ماں نہیں ہے، وہ عورت بہن نہیں ہے، وہ عورت بیوی نہیں ہے، وہ بیٹی نہیں ہے، عورت ہے۔ تو کیا یہاں کی جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس سے اس کا یہ نسبت چھین کر ہم بھی صرف اسے عورت بنانا چاہتے ہیں؟ وہ عورت صرف عورت ہے،
کیونکہ وہاں پیدا ہونے والے اکثر بچے لاوارث ہوتے ہیں کہ ماں نے پیدا کیا، باپ پہلے چلا گیا، اور ماں پیدا کر کے چائلڈ کیئر کے اندر چھوڑ کے چلی گئی، حکومت نے اس کی پرورش کر دی۔ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جس کے ماں باپ ہی نہیں، اکثریت ایسی ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ عورت ہے، اور وہ عورت اس لیے ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو ہمیں یہاں تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اللہ نے عورت کو حقوق دیے ہیں، تو یہاں پر عورت کے حق کا مطالبہ کرنا، میں مانتا ہوں کہ عورتوں سے زیادتی ہوتی ہے، عورتوں کا ہمارے معاشرے کے اندر بھی خواتین کا استحصال ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ کوشش سڑکوں پر آ کر نہیں ہے، کیونکہ حقوق موجود ہیں، وہاں پر حقوق بھی موجود نہیں تھے۔ اور جب اس عورت نے اپنے طور پر حق حاصل کیا، اپنی عقل سے حاصل کیا، آج بھی اس معاشرے کی ذلیل ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت ہے، کہ جب وہ 35 اور 40 سال کی حد کو پہنچتی ہے تو اس کی زندگی تنہائی کا شکار ہوتی ہے، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بس وہ نوکری کرتی ہے، اپنی گزر بسر کرتی ہے، نہ اس کے پاس اولاد ہوتی ہے، نہ اس کے پاس شوہر ہوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہت سی خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ اس عورت کی تو یہ حالت ہے کہ جس نے اپنی عقل سے اپنا حق حاصل کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنی ذات کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو ہماری خواتین کو جو حقوق دیے وہ اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، وہ حقوق موجود ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو عزت اور مقام دیا ہے، یاد رکھیے کہ وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا، اور دنیا کی کسی تہذیب نے نہیں دیا، جو اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا ہے۔ لیکن کیا عورت آج اپنے اس عزت اور مقام کو سڑکوں پر جا کر کھونا چاہتی ہے؟ آخر کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جو اسلام نے عزت اور مقام دیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آج اس کے اندر کوتاہی موجود ہے، آج اس میں کوتاہی موجود ہے کہ عورت کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مرد کو سردار بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اگر اسے بڑا بنایا ہے، سردار بنایا ہے، تو یاد رکھیے کہ عورت کو غلام نہیں بنایا۔ یہ جو ذہنوں کے اندر مردوں کے تصور ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ سردار ہے، تو ٹھیک ہے، مرد کو اللہ نے بڑا بنایا اور اس کی ذمہ داریوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، عورت کی ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں، مرد کی ذمہ داری الگ رکھی ہے، تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے تو اللہ نے بڑا بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو غلام بنایا ہے۔ عورت غلام نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی شرعی دوست ہے کہ جو آپ کی وراثت میں بھی شریک ہے، شریعت نے اس کا حق دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن سلوک سے اپنی ازواج کے ساتھ حسن برتاؤ کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی کہ جسے باعث عار سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بیٹی کی ولادت باعث شرم ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹی تو رحمت ہے، اور اسلام نے اسے تحفظ دیا، بیٹی کی حیثیت سے اسے تحفظ دیا، بہن کی حیثیت سے اسے تحفظ دیا، اسے بیوی کی حیثیت سے تحفظ دیا، اسے ماں کی حیثیت سے تحفظ دیا، اور اس کے درجے کو اتنا بلند کر دیا، کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اگر تم جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ کیا درجہ دیا ماں کا، کیا درجہ اور مقام ہے والدین کا؟ کیا دنیا کی کوئی تہذیب یہ مقام عورت کو دیتی ہے؟ کوئی نہیں دیتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جو خواتین سڑکوں پر آ کر عورت کے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ عورتوں کی خیر خواہ نہیں ہے، عورتوں کی خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورتوں کو اور رسوا کرنے والی ہیں۔ وہ کس طرح سے رسوا کرنے والی ہیں؟ وہ اس اعتبار سے رسوا کرنے والی ہیں، یاد رکھیے کہ کسی بھی مرد کی سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کون ہے؟ عورت نہیں ہے کیا؟ ماں تو عورت ہے۔ تو اگر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی اولاد کی کوتاہی کے اندر کوئی ایسی کوتاہی کی ہے، تربیت میں کوتاہی کی ہے،
کہ جس کے اندر اس بات کا احساس بیدار نہیں ہوا کہ عورت کا درجہ اور مقام کیا ہے، بیوی کی حیثیت سے کیا درجہ ہے، بیٹی کی حیثیت سے کیا درجہ ہے، اور اگر مرد استحصال کر رہا ہے تو یہ غلط عورت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر عورت اسے صحیح تربیت دیتی، کیونکہ ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ تھی، اگر اس کو یہ سکھایا گیا ہوتا کہ بہن کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، تو یہ تو اپنے عورت کو مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ ہمیں اصلاح کی طرف آنا چاہیے، سڑکوں پر نعرے لگا کر اور سڑکوں پر بے حیائی پھیلا کر یاد رکھیے کہ کبھی کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عورت کو رسوا کرنے والی بات ہے۔ تو اسلام بھائی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان حقوق دیتا ہے۔ ارے اسلام نے تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں جو دنیا کے کسی مذہب نے بیان نہیں کیے، تو کیا انسانوں کو حقوق نہیں ملیں گے؟ ضرور ملیں گے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم گھروں کے اندر خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جس کو دیکھو غصے کا مارا ہوا ہے، جس کو دیکھو ٹینشن کا مارا ہوا ہے، اور اس غصے اور ٹینشن کا جو اثر ہے وہ اپنی بیوی پر اتارتا ہے، اپنی اولاد پر اتارتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس غصے اور ٹینشن کو اپنے اوپر سے اتارنا چاہیے، اور اس کے اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے اپنی لو لگاؤ، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور جب اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرو گے، اللہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، وہی ذات مشکلات کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ سے جب جڑ جاؤ گے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، دینا چاہیے، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت میں ہے، بہن کی حیثیت میں ہے، بیوی کی حیثیت میں ہے، اس کا اسے جائز مقام ملنا چاہیے۔ لیکن وہ سڑکوں پر آنے والی خواتین کے ذریعے سے نہیں مل سکتا، وہ ماں کی تربیت سے مل سکتا ہے، گھر کی تربیت سے مل سکتا ہے، اور یہ ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرتے ہیں۔ بعض جگہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ماں خود بیٹے کو بھڑکا دیتی ہے بیوی کے خلاف، اور وہ جا کے بیوی سے لڑنے لگتا ہے۔ اگر اس بیوی کا استحصال ہوتا ہے تو کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی ساس کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ خود آپس میں ایک ایسی رقابت ہوتی ہے کہ جو استحصال کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ سڑکوں پہ جا کے نعرے لگاتی ہیں کہ جی ہمیں حقوق چاہیے۔ ارے اسلام تو حقوق دے رہا ہے، اور اپنی عقل سے اگر کوئی حقوق حاصل کرو گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج یورپ کی عورت کا ہے، کہ آج وہ یورپ کی عورت پکار رہی ہے کہ بھائی جس نے ہمیں سڑکوں پہ نکالا، دفتروں میں بٹھایا، خدا کے لیے ہمیں گھروں میں واپس بھیج دیا جائے۔ اور آج ان کے اندر ایک ایسا احساس محرومی ہے، اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے وہ معاشرہ بہت قریب سے دیکھا ہے، میں 20 سال سے اس معاشرے میں جا رہا ہوں، یہ کوئی خیالی باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا، کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مرد 40 سال 50 سال 60 سال جتنی اس کی زندگی ہے ایک بیوی کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، وہ ایسی احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اس معاشرے کی خواتین کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ حیرت کرتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ ہمارے دین کی برکت ہے۔ ارے ہم اس سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں، اور ہم کیوں ان جیسا بننا چاہتے ہیں؟ تو بھائی اس لیے اس سوچ اور فکر کو اپنے ذہنوں سے اتارنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کا سائبان ہمارے سروں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہم یہاں پر ناکام ہیں اور نہ وہاں پہ ناکام ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ان نسبتوں کو باقی رکھیں، اپنی بدعمالیوں سے اور کسی کی سازشوں سے ہم اپنی ان نسبتوں کو ضائع نہ کریں۔ تو بھائی بات چل رہی تھی رجب اور شعبان کی برکتوں کی، کہ یہ برکت والے مہینے ہیں، اس کی برکت کو حاصل کیسے کیا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ کی نافرمانی گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے، کہ دل میں بندہ صرف ارادہ کر لے، ارادہ، صرف ارادہ، سچا ارادہ، جھوٹا ارادہ نہیں، کیونکہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہوں اور دل میں چھپے ہوئے جو راز ہیں اس راز کو بھی جانتا ہوں۔ تو آدمی اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔
یقین رکھیں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب انسان کے دل میں سچائی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، ابھی اس کی سچائی دل میں ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس سے پہلے آ جاتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس سے پہلے اللہ کی مدد آتی ہے. تو پہلی چیز بھائی، گناہوں کے دروازوں کو بند کرنا چاہیے. اور جب اس گناہ کے سوراخوں کو بند کریں گے، جبھی تو نیکی بھی جمع ہونا شروع ہوگی، ورنہ ادھر سے نیکی آ رہی ہوگی، ادھر سے جا بھی رہی ہوگی، کیونکہ گناہ کے سوراخ موجود ہیں. اور جہاں پر ظاہری گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری وہ گناہ ہے کہ جو انسان اپنے ظاہر کے اعضاء سے کرتا ہے، لیکن باطن کے وہ گناہ ہیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، جو باہر نظر تو نہیں آتے لیکن دل میں وہ گناہ موجود ہوتے ہیں. مثلا تکبر اور بڑائی. اب یہ تکبر اور بڑائی کہاں پر ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں ہوتی ہے، کہ اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھ رہا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے. اور یہ مختلف اس کی لہریں جو ہیں تکبر اور بڑائی کی، مختلف انداز میں انسان کے اندر اٹھتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس غصے کا آنا اور اس غصے کا جاری کر دینا علامت ہے تکبر اور بڑائی کی، کہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہے، افضل سمجھ رہا ہے، جبھی تو غصہ جاری کر رہا ہے. اگر اپنے کو کمتر سمجھتا، چھوٹا سمجھتا، کبھی غصہ جاری نہ کرتا، کبھی تلخ کلامی نہ کرتا، بد کلامی نہ کرتا. اگر اپنے کو کمتر سمجھتا. اور کتنا خطرناک یہ گناہ ہے تکبر کا ہونا. مختلف وجہ سے ہوتا ہے. کبھی مال کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی نسب کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی منصب کی وجہ سے ہوتا ہے. مختلف وجوہات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مختلف وجوہات سے انسان کے اندر یہ تکبر اور بڑائی پیدا ہوتا ہے. تو کبھی اپنے اندر اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو کمتر سمجھنا چاہیے. اور اس کا علاج جو ہے وہ تواضع ہے، عاجزی ہے، کہ انسان اللہ کی مخلوق سے عاجزی کو اختیار کرے اور تلخ اور کڑوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ناگواری کے اظہار سے بچائے، کسی سے نفرت کا اظہار نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کیونکہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو حقیر جانیں. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون معزز اور مکرم ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تکبر کرنے والے، اپنے کو بڑا سمجھنے والے، اونچا سمجھنے والے، افضل سمجھنے والے، فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا وہ حال ہوگا کہ میدان حشر میں مثل چیونٹیوں کے ہوں گے اور اہل محشر کے پیروں میں رند رہے ہوں گے. اتنی ذلت و رسوائی وہاں پہ ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے یہ وہی متکبر ہیں جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، آج وہ ذلت اور پستی کا شکار ہے. کبھی دل میں حسد ہوتا ہے. اب یہ حسد اندر کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، کہ کسی بھائی مسلمان کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر، نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھ کر دل میں ایک جلن کی کیفیت پیدا ہونا کہ جی اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کا کاروبار زیادہ کیوں چلتا ہے، اس کا مکان اتنا بڑا کیوں ہے، اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے، اس کی سواری اتنی اچھی کیوں ہے، اتنا اچھا کیوں کھاتا ہے، کیوں پہنتا ہے. مختلف وجوہ کی بنا پر انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. اور حسد حدیث میں آتا ہے کہ حابط اعمال ہے، نیکیوں کو ختم کرنے والا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد، یہ جلن کی جو کیفیت ہے، انسان کی نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتی ہے جیسے فرمایا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، ایسے یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک طرف سے آ رہا ہے، دوسرے راستے سے جا رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے دل میں حسد لیے ہوئے ہے. بھائی اللہ کی تقسیم ہے، اور حاسد اللہ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے کہ اسے یہ نعمت کیوں مل گئی. جس اللہ نے اسے دی ہے آپ بھی اسی اللہ سے مانگیں، اسی اللہ سے سوال کریں، لیکن دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھیں، کسی کی نعمت کا زوال نہ چاہیں. اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جب کسی بھائی مسلمان کو پھلتا پھولتا دیکھو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کی نعمت کی حفاظت فرما، اس کی نعمت میں برکت عطا فرما، اس کی برکت کی حفاظت کی دعا کرو.
اور پھر اللہ سے اپنے لیے بھی مانگو کہ یا اللہ جیسے اس بھائی کو دیا یا اللہ تو مجھے بھی عطا کر دے. تو وہ ذات دینے پر قادر ہے. ہم اپنے طور پر کسی سے حسد کر کے اپنا نقصان تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کی نعمتوں کو اس سے چھین نہیں سکتے. تو اس رب سے کیوں نہ تعلق کو جوڑ لے. تو یہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بھائی یہ دل کے امراض ہیں. اور یہ کینہ کتنا خطرناک مرض ہے کہ خفیہ انتقام کا جذبہ دل کے اندر ہونا، کہ کینہ ور دل میں کینہ رکھنے والا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات آتی ہے، کینہ ور کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر آتی ہے، کینہ ور کی بخشش نہیں ہوتی جو دلوں میں کینہ رکھنے والا. اس لیے سب سے اپنے سینے کو صاف رکھو، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو. کسی سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، دنیا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، ناگواری پیش آ سکتی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو لیکن اپنے دل کو صاف رکھو. کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے جو آسمانوں سے آتی ہے، وہ یاد رکھیے کہ وہ اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہوتے ہیں. لیکن وہ پاک دلوں کے اندر آتی ہے، وہ نجس دلوں کے اندر نہیں آتی کہ جس میں حسد، بغض، کینہ ہو اور وہاں پر رحمت اور برکت بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز بھائی اللہ کی نافرمانی، گناہ کو چھوڑنا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دینا اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا. دوسری بات، نیکی کا اہتمام کرنا، نیکی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. اور نیکی کا کرنا یاد رکھیے کہ یہ بھی بہت آسان ہے. جیسے گناہ سے بچنا میں نے عرض کیا کہ آسان، ایسے ہی نیکی کا کرنا بھی بہت آسان. صرف ایک عزم اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے اور مخلوق کے جو حق مجھ سے وابستہ ہیں میں نے مخلوق کے حق کو بھی ادا کرنا ہے. میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. بس جب دل میں یہ نیت اور ارادہ کر لیا تو شریعت کی رہنمائی موجود ہے، دین متین موجود ہے، کھلا ہوا ہے، کوئی چیز گنجلک نہیں، کوئی پوشیدہ کوئی چیز نہیں. اب دین کی رہنمائی میں اللہ کے حق کو بھی ادا کرتے رہو، اللہ کی مخلوق کے حق کو بھی ادا کرتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو، دنیا میں بھی پھلتے پھولتے رہو اور آخرت کے درجات بھی پاتے رہو. ارے یہی دنیا تو ہے آخرت کے درجات پانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک زندگی ہمیں دنیا کے لیے دی جائے گی اور ایک زندگی آخرت کے لیے دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، اسی زندگی میں دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، بیوی بچوں والدین کا خیال بھی کرنا ہے اور اسی زندگی میں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے. اور یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں تو پھر وہ ایک طرف چل پڑتے ہیں اور پھر افسوس کہ وہ دوسرے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو نیکی برکت کے حصول کا ذریعہ، گناہ سے بچنا برکت کے حصول کا ذریعہ. اور آج اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، میرا جیسا بھی ماضی ہے یا اللہ تو جانتا ہے جیسا بھی میرا ماضی ہے، لیکن یا اللہ میں آج یہاں بیٹھ کر یہ عزم کرتا ہوں، یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے آج سے تیری نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کل گناہوں کو چھوڑ دیا. تو اللہ تو دل کے ارادے کو دیکھ رہا ہے. اب جب ہم نے یہ نیت اور ارادہ سچے دل کے ساتھ کر لیا، ابھی اس اللہ کے غضب کے، بے برکتی کے جو دروازے ہیں ابھی بند ہو گئے. اس میں بند ہونے میں دیر کیا لگتی ہے؟ دیر کیا لگتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے در پر کچھ درویش بیٹھے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ بھئی جو در کھٹکھٹاتا ہے تو در کھل جاتا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا یہ بات سن رہی تھی. بڑی اللہ والی، بڑی اللہ والی خاتون گزری ہے. کیسی اللہ والی خاتون تھی کہ آج کے زمانے میں خواتین کو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، اور وہ ایسی اللہ والی تھی کہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی. 1000 رکعت نفل. آج کی خواتین تو فرض نماز کو بھاری سمجھتی ہیں. 1000 رکعت نفل. اور جب بخار ہو جاتا تھا، طبیعت ناساز ہوتی تھی تو 200 رکعت زیادہ پڑھتی تھی کہ آج محبوب نے یاد کیا ہے. 200 رکعت زیادہ پڑھتی تھی. آج تو سر میں درد ہو جائے تو لوگ نماز مسجد کی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں.
اور وہاں بخار آنے کے بعد 200 رکعت زیادہ پڑتی تھی کہ جی آج محبوب نے یاد کیا ہے. اور جب انتقال ہوا، قبر میں لٹا دیا گیا، دفن کر کے چلے گئے، منکر نکیر آئے سوال پوچھنے کے لیے. اب پوچھتے ہیں جی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، سوال کر رہے ہیں. تو پوچھتی ہے تم کون ہو؟ کہا جی اللہ کے فرشتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے ہیں. تو زمین اور آسمان کی کتنی مسافت ہے؟ تو کہا جی زمین اور آسمان کی اتنی مسافت ہے. تو اچھا، اتنی مسافت طے کر کے جو تم آئے تو کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ کہا نہیں، ہم تو اللہ کو نہیں بھولے. اب کیسی اللہ والی ہے کہ فرشتے ان سے سوال کرنے آئے ہیں اور یہ فرشتوں سے سوال کر رہی ہے کہ اتنی بڑی مسافت جو طے کر کے آئے، کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ کہا نہیں، اللہ کو تو نہیں بھولے. تو کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، کیا 2 گز نیچے زمین کے آنے کے میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ اللہ نے کہا کہ ہماری پیاری بندی ہے، اس سے سوال نہ کرو. تو اس درجے کی خاتون ہے. تو ان کے در پہ کوئی بیٹھ کر یہ بات ہو رہی تھی کہ جو در کھٹکھٹاتا ہے تو در کھل جاتا ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے عجیب بات کہی. ارے کہا کہ وہ در بند ہی کب ہے جو کھٹکھٹانے سے کھل جائے؟ وہ تو کھلا ہوا ہے، وہ در بند نہیں ہے. اور بھائی وہ در ہر وقت کھلا ہوا ہے. ہم تو سو جاتے ہیں لیکن ہمارا رب نہیں سوتا. ہم تو غفلت کا شکار ہوتے ہیں لیکن رب ہماری توبہ کا جو ہے انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور کب میں اس کی توبہ کو قبول کروں. تو رب تو ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے لیکن ہم غفلت میں اسے ٹالتے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اور ابھی اس جگہ بیٹھے بیٹھے اگر ہم یہ عزم اور ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے آج کے بعد گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ابھی اسی وقت اس بے برکتی کے جو دروازے ہیں، اللہ کے غضب کے دروازے ابھی بند ہو گئے. اور جب ہم نے یہ دل میں ارادہ کر لیا، یاد رکھیے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یہ خالی میں ایسے بات نہیں کر رہا، جب صدق دل سے اس نے توبہ کر لی، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لیا، اپنے اللہ سے اس نے صلح کر لی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. تو اللہ کی دوستی تو بہت آسان ہے، ہم نے اسے مشکل سمجھ رکھا ہے کہ جب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے ارادہ کر لیا کہ یا اللہ ہم نے باقی زندگی نیکی کے ساتھ گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ گزارنی ہے، حیا کے ساتھ گزارنی ہے، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزارنی ہے، با پردہ ہو کر گزارنی ہے. بس اللہ نے اپنی ولایت کا، دوستی کا تاج سر پہ رکھ دیا، الطائب حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست بن گیا. اور جب اللہ کا دوست یہ بن گیا، اب پھر کس بات کی محرومی ہے؟ کسی بات کی محرومی نہیں ہے. تو بھائی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تیسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہماری زندگیاں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، کہ یہ جو نیکی کے اندر بے ہمتی، گناہ سے بچنے میں بے ہمتی، ہم اپنے کو یہ سمجھے کہ ہم کوئی مجبور ہیں کہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھے کہ ہمت نہیں کہ نیکی ہم سے نہیں ہوتی، نیکی بھی مشکل نظر آئے، گناہ سے بچنا بھی مشکل نظر آئے. تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. بالخصوص یہ جو حالات حاضرہ ہیں کہ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں کرونا وائرس نہ لگ جائے. ارے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں تعلیم کی ہیں کہ صبح شام جب آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ پھر کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. ہم وہ چیزیں کیوں اپنے معمولات میں نہیں لاتے؟ یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا کہ جو صبح 3 مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور جو شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لے. صبح پڑھا، شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شام کو پڑھا تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ہمارا کیا اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ کس نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور جتنے یقین کے ساتھ انسان ان چیزوں پر عمل کرے گا، اس کے یقین سے بڑھ کر اللہ اسے نتائج عطا کرے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو
اللہ وہ بیماری تمہیں نہیں لگائے گا، اس بیماری سے تم محفوظ رہو گے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا اور اس ابتلا سے مجھے بچا لیا کہ جس میں وہ مبتلا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچایا، کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس بیماری سے اسے بچا لیتا ہے، وہ بیماری اسے نہیں لگتی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طاعون کے زمانے میں، اور اللہ نہ کرے طاعون کی وبا بھی ایسی ہے کہ جب وہ وبا آتی ہے تو بستیاں کی بستیاں خالی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو طاعون کے زمانے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہر کھانے پینے پر 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ اس کو پڑھ کر دم کر دو، انشاءاللہ کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آسان سی باتیں ہیں، کچھ احادیث کے مجربات ہیں، کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اور کچھ اولیاء امت کے مجربات ہیں۔ تو اس پر عمل کیا جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج یہ جو نیکی ہمارے اندر جذبہ نہیں، نیکی کرنے میں بے ہمتی اور گناہ سے بچنے میں بے ہمتی، اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور ذکر ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی روح کو طاقت دیتی ہے، انسان کے نفس کو کمزور کرتا ہے۔ روح قوی ہوتی ہے، خواہشات کمزور ہوتی ہیں، اور جب روح قوی ہوتی ہے تو خواہشات پر غالب آ جاتی ہے، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ذکر میں سب سے بڑا جو ذکر ہے، ذکر اعظم، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کہ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنو تاکہ تم پہ رحمتیں نازل کی جائیں، تم پر رحم کیا جائے، رحمتیں نازل کی جائیں۔ تو آج قرآن کے ساتھ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وفا کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سے خالی تو کوئی گھر نہیں ہے، لیکن آج وہ قرآن دلوں کی زینت نہیں ہے، الماریوں کی زینت ہے۔ تو اسے الماریوں سے نکال کر دلوں کی زینت بنائیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں۔ اور یہ گھروں کے اندر اس بات کی عادت ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت، چھوٹا ہو بڑا ہو، صبح جب بیدار ہوں۔ آج تو افسوس ہے کہ گھروں میں فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہوتے۔ وہ جو صبح کا برکت والا وقت ہے جب اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے، اور وہ رزق ہے اللہ کے فضل کا نام، اللہ اپنا فضل تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ہم غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں اور اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بزبان حال کہ اللہ کا فضل تو مل رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، بٹ رہا ہے، لیکن ہم اس فضل کو لینا نہیں چاہتے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ صبح فجر میں بیدار ہو، فجر کی نماز پڑھے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، سورہ یاسین پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ سارے دن کے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے، اور جس کے کاموں کا ذمہ اللہ لے لے پھر اسے کس بات کی پریشانی ہے؟ تو قرآن مجید کے ساتھ بھائی تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ پھر دوسری بات استغفار ہے کہ یہ استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا، ہمارے گناہوں کو دھونے والا، کہ جب کثرت سے استغفار کیا جاتا ہے تو ہماری گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے، بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو استغفار کا معمول ہونا چاہیے، اور حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے۔ زیادہ نہیں، کم از کم 100 بار 200 بار 300 بار آدمی روزانہ استغفار کرے، اور جو صیغہ زبان پر آسانی سے آئے مرد بھی کریں، خواتین بھی کریں۔ اور چوتھے نمبر پر درود پاک کا اہتمام، کثرت سے درود پاک کا اہتمام، کہ جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں،
کیونکہ یہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اس رحمت میں شریک کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے اس سے اونچا کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ اور فرشتوں کی عادت ہے اس میں ہمیں شریک کر لیا گیا، تو اس سے بڑھ کے کیا شرف ہوگا؟ اور اتنے بڑے شرف سے آج ہم نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں کہ جن کے معمولات زندگی کے اندر درود پاک کا کوئی وظیفہ موجود ہو؟ اکثر ایسا نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ساری رات ضائع کر دیتے ہیں، فیس بک پر اور یوٹیوب پر، لیکن اللہ کے حبیب پر درود نہیں بھیجتے۔ اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہر حال میں مقبول ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ وہاں پر اگر ہمارا بیڑا پار ہوگا، وہاں پہ اگر ہمیں نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، اپنے کسی عمل سے نہیں ملے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی۔ تو جو عمل آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے، آپ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور بے حساب اس پر اجر و ثواب ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور ہمارا درود پڑھنا کیا ہے؟ ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، اللہ 10 درجے بلند کرتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے؟ اتنے فائدے والے کام کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو بھائی حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے کہ درود پاک کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص آج کل کے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اسے گھر گھر میں پڑھا جائے۔ ہندوستان میں جب طاعون آیا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لکھنے کی یہ برکت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت کی کہ طاعون میں جو اموات تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئیں، اور اگر کسی دن ناغہ ہوا تو اس دن اموات کی خبر زیادہ آنے لگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت تک لکھتا رہا جب تک کہ طاعون ختم نہیں ہو گیا۔ تو آج بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، آپ کی سیرت کے بیان میں آج بھی یہ تاثیر ہے کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ منبع رحمت تو آپ کی ذات ہے۔ تو گھروں میں بھائی سیرت کا جو ہے وہ درس ہونا چاہیے۔ آسان سی بات ہے، سیرت کی کوئی کتاب لے لیجئے، اور زیادہ نہیں تو 5 منٹ 10 منٹ سب گھر والوں کو جمع کر چند وقت پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان بھی ہو جائے گا، گھر میں برکت بھی آ جائے گی اور بے برکتی دور ہو جائے گی۔ تو سیرت کی جو کتاب ہے کوئی بھی، اور آج کے زمانے میں آسان جو ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ کی بالکل آج کی زبان میں، آسان زبان میں اس کا گھروں میں جو ہے درس دیجیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیجیے، کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بڑا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، قیامت کے دن اللہ اس کلمے کو ترازو کے اندر نہیں تولے گا، اس کا ثواب علیحدہ سے عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کلمہ اتنا بڑا ہے اس میزان عمل میں یہ آ نہیں سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور یہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو فساد ہوگا، سب سے بڑا فساد وہ کون سا ہوگا؟ قیامت کا فساد ہوگا، کہ جب ساری دنیا تہس نہس کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا فساد ہوگا۔ لیکن اتنا بڑا فساد اگر رکا ہوا ہے، کس وجہ سے رکا ہوا ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہیں اور اللہ کا ذکر اس روئے زمین پر ہو رہا ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو اتنا بڑا فساد اگر رکا ہوا ہے تو اللہ کے ذکر سے رکا ہوا ہے، جب اتنا بڑا فساد اس سے رکا ہوا ہے تو باقی چھوٹے موٹے فساد کی تو کوئی حیثیت نہیں، کسی کرونا وائرس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ لو لگائیں اور اللہ کے ذکر کو اختیار کریں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر بھائی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا بہت بڑا کلمہ ہے۔ حدیث میں آتا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ بھائی میرے مختصر سے معروضات تھے کہ یہ برکت والے ایام ہیں، برکت دستک دے رہی ہے، ہمیں اپنے دلوں کے دروازے بھی کھولنے چاہیے، اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولنے چاہیے، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور فی زماننا جو بھی باطل تحریکیں ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسلام کا اور دین کا سائبان ہمیں عطا کیا ہے، وہ دین جو قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جو اس پر چلنے والا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے گلے کے اندر ہے، اسی غلامی کے اندر ہماری نجات ہے، اور اسی غلامی کے اندر اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی غلامی ہمارے لیے باعث شرف اور باعث سعادت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ کبھی اسے باعث شرم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کی دیوانگی اور پاگل پن بنانا چاہیے۔ یہ جنون انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دور سے دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس غلامی میں اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ نسبتیں ہم سے چھن جائیں یا نسبتیں ان نسبتوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حقوق کی ادا کرنے والا بنائے، اور جو ہم سے حق تلفیاں ہوئی ہیں بھائی آج بھی موقع ہے اس کی تلافی کا، آج بھی موقع ہے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے اس کی تلافی کر لو، کسی مخلوق کے حق میں کوتاہی کی ہے تلافی کر لو، معافی مانگ لو۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے اعلان کیا، معافی مانگی، تو آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بھائی معافی مانگ لو، اور یاد رکھیے کہ معافی مانگنے میں آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے جی بیوی سے کیسے معافی مانگ لوں؟ ارے بھائی بیوی سے معافی مانگنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور بیوی اگر شوہر سے معافی مانگ لے اس میں کون سی ناک کٹ جائے گی؟ معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اپنی محبتوں کو بچانا چاہیے، اپنے گھر کے پیار اور محبت کو بچانا چاہیے۔ معافی مانگنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی مانگنے میں اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو معافی مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بچانا چاہیے، اپنی محبتوں کو اپنی انا کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اس انا کو تو پامال کر دینا چاہیے، لیکن اپنی محبتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو خواتین کے حقوق ہیں یاد رکھیے ان کو ان کے حقوق دینے چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم طبقے کی طرف سے اللہ کی دربار میں فریاد کریں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔